بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہاں پر تصدیق کی تعریف کی ہے اور اس کے اجزاء بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ تھی کہ حکم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حکم اگر ہم اس کا مطلب ادراک لیں تب تو ادراک یہ انفعال ہوگا، تصور ہوگا، اور تصدیق تصورات اربعہ کا مجموعہ ہوگی۔ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جس کو ہم حکم کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے بلکہ افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، تو تصدیق پھر 3 تصورات اور حکم کا مجموعہ ہوگی۔ یہ امام راضی کی بھی رائے ہے۔ حکماء کی رائے پر تصدیق صرف حکم کا نام ہے، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حکماء اور امام راضی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ چند وجہوں کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو یہ کہ حکماء کے نزدیک تصدیق بسیط ہے کیونکہ وہ صرف حکم ہے اور بقیہ اجزاء تو تصور کے ہیں، اور امام راضی کہتے ہیں نہیں، حکم جو ہے یہ مرکب ہے، تصدیق مرکب ہے کیونکہ یہ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے۔ تو صرف حکم تو تصدیق ہے نہیں، اس لیے تصدیق بسیط نہیں ہے۔ آپ صرف حکم کو لے لیجئے اور اسی سے آپ تصدیق کر لیجئے، دیکھیے تصدیق ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ تصورین جو طرفین کا تصور ہے، محکوم علیہ، محکوم بہ کا تصور اور نسبت کا یہ جو تصور ہے، 3 تصورات یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں۔ یہ حکماء کے قول پر ہے، امام راضی کے قول پر یہ اس کے جزء داخل ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ یہ رہا کہ حکم ہی نفس تصدیق ہے، یہ حکماء کے نزدیک ہے، جبکہ امام راضی کی دلیل یہ ہے کہ حکم نفس تصدیق کا نام نہیں بلکہ تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ تو اب تصورات ثلاثہ اور حکم یہ سب کیا ہو گئے؟ تصدیق کے اجزاء ہو گئے، نہ کہ تصدیق کے لیے شرط ہوں اور خارج ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں سے بتاتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي مَا بَيْنَ الْقَوْمِ أَنَّ الْعِلْمَ إِمَّا تَصَوُّرٌ أَوْ تَصْدِيقٌ، کہ قوم میں یہ جو مشہور ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو مصنف صاحب نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیے جو متن میں کہا تھا کہ العلم اما تصور فقط، علم یا تو تصور فقط ہوگا، اور تصور معہ حکم، یا تصور مع الحکم ہوگا۔ تو اب انہوں نے تو یہ نہیں کہا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، حالانکہ مشہور تو یہی ہے کہ تصور ہے یا تصدیق۔ تو انہوں نے تعریف مشہور سے عدول کیوں کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ والمصنف عدل عنہ الی التصور الساذج و الی التصدیق، مصنف نے عدول کیا تصور ساذج اور تصدیق کی طرف۔ عدول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ والسبب العدول عنہ، اور تقسیم مشہور سے عدول کرنے کی وجہ یہ ہے ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور، تقسیم مشہور پر 2 وجہوں سے اعتراض پڑتا ہے۔ یہ وجہ عدول ہے، 2 وجہوں سے اعتراض پڑتا ہے۔ اب 2 وجہیں کیا ہیں؟ الاول، پہلی وجہ تو یہ کہ تقسیم فاسد ہے۔ 2 وجہوں میں سے پہلی وجہ کا بیان اب شروع ہو گیا۔ پہلی وجہ یہ کہ تقسیم فاسد ہے۔ تقسیم فاسد ہے، کیوں فاسد ہے؟ لأن احد الامرین لازم، 2 معاملوں میں سے ایک معاملہ لازم آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا لازم آئے گا؟ یا تو قسم الشیء قسیما لہو لازم آئے گا، یا قسیم الشیء قسما منہ لازم آئے گا۔ یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ کیسے؟ لأن التصدیق ان کان عبارۃ عن التصور مع الحکم، اگر تصدیق نام ہو تصور مع الحکم کا، اور تصور مع الحکم بھی یہ حقیقت میں تصور ہی کی تو قسم ہے، حالانکہ تقسیم مشہور میں اس کی قسیم بیان کر دیا گیا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے، پہلے اسم، فعل، حرف اور کلمہ کے اعتبار سے کہ اسم، فعل، حرف یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں، کلمہ ان کا مقسم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہا کہ اگر تصدیق سے مراد کیا ہے؟
وإن كان عبارة عن الحكم لأن التصدیق انکارا عبارت عن تصور مال حکم، اگر تصدیق نام ہے تصور مال حکم کا، اور تصور مال حکم یہ بھی حقیقت میں تصور ہی کی قسم ہے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے کہ مطلق تصور کی قسم ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ تصور ہی کی قسم ہے تو تقسیم مشہور میں اس کی قسیم بنا رہے ہیں کہ تصور کی دو قسم ہیں، تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو اب تصور ہی کی دو قسم نہیں ہو گئی، تصور خود اپنی قسم ہو گیا۔ تو تصور جب خود اپنی قسم ہو گیا تو یہی تو ہے قسم الشے قسیم لہو، کہ شے کی قسم اسی کی قسیم ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کہا کہ تصدیق اگر نام ہو تصور مال حکم کا، اور تصور مال حکم یہ بھی حقیقت میں تصور کی قسم ہے، تو ہم یہ کہیں تصور کی دو قسمیں ہیں یا علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصور مال حکم، علم بھی تو حقیقت میں تصور ہی ہے، تو گویا کہ تصور کی دو قسمیں ہیں۔ تو ایک شے جو اس کی قسیم تھی وہ اس کی قسم بن گئی، یعنی تصور مال حکم یہ تصور فقط کی قسیم تھی نا، قسیم تھی، اب قسیم ہونے کی بجائے اب یہ تصور کی قسم ہو گئی، تو قسم الشے قسیم لہو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فیکون قسم الشے قسیم لہو، تو شے کی قسم اس کی قسیم ہو جائے گی، یعنی تصور مال حکم یہ تصور کی قسم تھی، اب اس کی قسیم بنا رہے ہیں آپ، تو یہ معاملہ ہوا۔ وَإِنْ كَانَ عبارت عن الحکم، اگر تصدیق نام صرف حکم کا، اور حکم یہ تصور کی قسیم ہے، حکم تو تصور کی قسیم ہے، حکم تصور کی قسم تو ہے نہیں، تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم ہے، لیکن حکم تو یہ تصور کی قسیم ہے، تصور کی قسیم ہے۔ اور تقسیم میں وجعل فی التقسیم قسما من العلم الذي هو نفس التصور، اور تقسیم میں اس علم کی قسم بیان کی گئی ہے جو کہ نفس تصور ہے، تو یہ قسیم الشے قسما منہ ہو گیا، یعنی تصور مال حکم جو ہے یہ اگر تصدیق نام ہے تصور مال حکم کا، تو تصور مال حکم تو پکا ہے کہ تصور ہی کی قسم ہے، اور آپ یہ کہیں کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصور مال حکم ہوگا یا تصدیق، علم یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، اور تصدیق کیا ہے؟ تصور مال حکم ہے، تصور مال حکم یہ تصور ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اب یہ بتائیے ایک ہی چیز ایک ہی شے کی قسم بھی بن رہی ہے اور قسیم بھی بن رہی ہے، تصور مال حکم در حقیقت تصور کی ایک قسم ہے اور یہاں پر اس کی قسیم بن رہی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر تصدیق نام ہے صرف حکم کا، تو حکم یہ تصور کی قسم نہیں ہے بلکہ قسیم ہے، اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور علم یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، تو تصور اور تصدیق میں فرق کیا ہوا؟ تصدیق نام ہے حکم کا اور حکم یہ تصور کا قسیم ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے علم یہ تو خود تصور ہے، تو اب تصور کی آپ دو قسمیں کر دیجئے، تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور ایک تصدیق یعنی حکم۔ اب آپ یہ بتائیے حکم تو خود اس علم کی قسیم ہے جس کو آپ مقسم بنا رہے ہیں، العلم علم بھی تو ایک تصور ہے، جب علم ایک تصور ہے اور حکم اس کی قسیم ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور حکم یا بھائی تصدیق؟ تو یہ بھی ہوا قسم الشے قسیما منہ، قسیم الشے قسما منہ، شے کی قسیم کا اسی کی قسم ہو جانا۔ حکم جو ہے یہ تصور کی قسیم ہے، تصور یعنی وہی نفس علم، نفس علم اس کی قسیم ہے، تو قسیم ہے تو یہ قسم کیسے بن جائے گا؟ اور اس میں کیا تھا؟ اس میں تصور مع الحکم اگر مانے، تصدیق کو صرف حکم نہ مانے، تصور مع الحکم مانے، تو یہ تصور کی قسم ہے، تصور کی قسم ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ تصور اور تصور مع الحکم ایک دوسرے کو اس کی کیا قسیم بنا دیں، تو اوپر تصور مع الحکم ماننے کی صورت میں جو تھا، تصور مع الحکم ماننے کی صورت میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصور مع الحکم، تو بھئی تصور مع الحکم بھی تو یہ حقیقت میں تصور کی قسم ہے، تو ایک چیز جو اس کی قسم تھی آپ نے اس کو اس کی قسم بنا دیا، تصور کے مقابلے میں لا کے تصور مع الحکم کو کھڑا کر دیا، حالانکہ وہ مقابلے کی چیز نہیں تھی، وہ تو اس کی قسم ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر تصدیق کو صرف حکم مانے تو حکم تو بھئی یہ قسیم ہے، یہ علم کے مقابلے کی چیز ہے، تصور کے مقابلے کی چیز ہے، یہ اس کے مقابلے کی چیز تھی اور آپ نے اس کو اسی سے تقسیم کر دیا۔
علم کو اس کا مقسم بنا دیا، حالانکہ وہ اس کی قسیم ہے، وہ دونوں ایک درجے میں ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ مصنف نے تقسیم مشہور سے اس لیے عدول کیا کہ اس پہ دو اعتراض پڑتے تھے۔ پہلا اعتراض یہ کہ تقسیم فاسد ہے۔ فاسد کیوں ہے؟ دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ قسم الشیء قسیما لہو لازم آئے گا یا قسم الشیء قسما منہ۔ اب قسم الشیء قسیما لہو کیسے لازم آئے؟ کہ شے کی قسم کا اسی کی قسیم ہو جانا، شے کی قسم کا اس کی قسیم ہو جانا کیسے؟ اس وجہ سے کہ تصدیق اگر نام ہو تصور مال حکم کا تو بھائی تصور مال حکم بھی تو یہ تصور ہی کی قسم ہے، اور حالانکہ آپ تقسیم مشہور میں اس کی قسیم بنا رہے ہیں آپ کہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، اور تصدیق تصور مال حکم ہے تو گویا کہ تصور ہوگا یا تصور ہوگا، تو بھائی یہ کیسے ہوگا؟ اول امر الاول، یہ پہلا معاملہ۔ اور اگر تصدیق نام ہے صرف حکم کا اور حکم تو تصور کی قسیم ہے، آپ تقسیم میں اس کی قسم بنا رہے ہیں اس علم کی جو کہ نفس تصور ہے، فیکون قسیم الشیء قسما منہ، تو قسیم الشیء قسما منہ لازم آئے گا۔ یہ دوسرا معاملہ۔ تو اب اس کی کیا صورت نکالی جائے؟ هذا الاعتراض، یہ اعتراض اس صورت میں پڑے گا انما یرد اذا قسم العلم الى مطلق التصور والتصدیق، جب ہم مطلق تصور اور تصدیق کی طرف علم کی تقسیم کریں گے، جیسا کہ مشہور ہے آپ پڑھتے چلے آئے، واما اذا قسم العلم الى التصور الساذج، جب ہم علم کو تقسیم کریں گے تصور ساذج اور تصدیق کی طرف جیسا کہ مصنف نے کیا، فلا ورود له علیہ، تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ لأننا نختار، کیونکہ ہم یہ اختیار کریں گے ان تصدیق عبارت عن تصور مال حکم، کی تصدیق نام ہے تصور مال حکم کا، تو مصنف کا قول و تصور مال حکم یہ تصور کی قسم بن جائے گا۔ قلنا، ہم یہ کہیں گے اب اگر آپ اس سے مراد تصور ساذج کی قسم لیں گے جو تصدیق کا مقابل ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا تو ہے نہیں، اس سے ہم مراد یہ تو نہیں لیں گے کہ بھائی تصور ساذج کی قسم ہے، ہم تو یہ لے رہے ہیں تصور مطلق کی قسم ہے، تو ظاہر ہے ایسا تو ہے نہیں۔ اور اگر آپ یہ مراد لیں کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے تو مسلم ہے، لیکن یہ مطلق تصور تصدیق کی قسیم نہیں ہے، تصدیق کی قسیم نہیں ہے، مطلق تصور تصدیق کی قسیم نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک مطلق تصور ہے، ایک تصور ساذج ہے جس کو تصور فقط کہتے ہیں، اور ایک تصدیق ہے۔ ایسا مطلق تصور بل تصور ساذج، بلکہ تصور ساذج کی قسیم ہے۔ فلا یلزم، تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ قسم الشیء قسیما لہو، یہ بات لازم نہیں آئے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قسم کو سمجھیے، پھر قسیم کو سمجھیے، اور اس کے بعد مقسم کو سمجھیے۔ تعریف میں قسم الشیء، تقسیم میں قسم الشیء قسیما لہو یا قسم الشیء قسیما منہ لازم نہیں آنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر ہم علم وہی نفس تصور ہے، مطلق تصور، سمجھ لیجئے اس بات کو پہلے، اور ایک ہے تصور فقط جس کو تصور ساذج کہتے ہیں جو تصدیق کا مقابل ہے، اور ایک تصور مال حکم جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں۔ تو اب اگر تصدیق تصور مال حکم کا نام ہے، تصور مال حکم حقیقت میں یہ تصور کی ہی قسم ہے۔ جب تصور کی قسم ہے تو آپ تقسیم میں تصور کا قسیم کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اعتراض۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تصدیق نام ہے صرف حکم کا تو پھر اس صورت میں حکم تو یہ علم کی قسیم ہو جائے گی، یعنی مطلق تصور کی قسیم ہو جائے گی۔ جب مطلق تصور کی قسیم ہو جائے گی تو آپ پھر اسی مطلق تصور کو بانٹ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ علم یا تصور ہوگا یا حکم ہوگا، حالانکہ وہ تو اس کی قسیم ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ قسیم کسے کہتے ہیں، مقسم کسے کہتے ہیں، اور قسم کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حکم جو ہے اگر نفس حکم ہے، تصور مال حکم نہیں ہے، تو اس علم کا وہ مقابل ہے، تصور مطلق کا مقابل ہے، وہ اس سے وہ بٹ نہیں سکتا، اس سے وہ بٹے گا نہیں، وہ اس کے مقابل میں ہے، تو یہ قسم الشیء قسیما منہ لازم آئے گا، اور قسیم الشیء قسما منہ لازم آئے گا۔ اور اگر اس سے اوپر تصور مال حکم اگر تصدیق کا نام ہے تو تصور مال حکم یہ تصور کی قسم ہے، اب آپ اس کو تصور کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اس بات کو سمجھ کے آئیے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔
وعلم ان المشہور فیما بین القوم، جان لیجئے کہ قوم کے درمیان جو مشہور ہے کہ علم یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا، تو مصنف نے اس سے کیوں عدول کیا تصور سازج اور تصدیق کی طرف؟ وسبب العدول عنہ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور، اور مصنف کے عدول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بات سے وہ تقسیم مشہور پر اعتراض کا وارد ہونا ہے، من وجہین، دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ تقسیم فاسد ہے۔ کیسے؟ لأن احد الامرین لازم، کیونکہ دو معاملوں میں سے ایک معاملہ تو لازم آئے گا، یہ کہ یا تو قسم الشیء قسیم لہ لازم آئے گا، اور یکون قسیم الشیء قسم منہ، یا قسیم الشیء قسم منہ لازم آئے گا۔ یہ دونوں باتیں باطل ہیں، اس لیے کہ تصدیق اگر نام ہو تصور مال حکم کا، اور تصور مال حکم یہ تصور ہی کی قسم ہے حقیقت میں، وقت جعل فی التقسیم المشہور قسیما لہ، اور تقسیم مشہور میں آپ نے اس کی قسیم بنا دیا، تو قسم الشیء قسیما لہ لازم آیا، یعنی شے کی قسم کا اس کی قسیم ہو جانا۔ تصور مع الحکم یہ تصور کی قسم تھی، اب تصدیق اب اس میں تقسیم مشہور میں اس کی قسم بن گئی، ظاہر سی بات غلط ہے۔ اور اگر نام ہے وَإِنْ كَانَ عبارۃ عن الحکم، اگر تصدیق نام ہے صرف حکم کا، اور حکم یہ تصور کی قسیم ہے، اور تقسیم میں یہ اس علم کی قسم بنا ہے جو کہ نفس تصور ہے، بھائی یہ تصور کی جب قسیم ہے تو پھر علم یعنی اسی تصور کی وہ قسم کیسے بن جا رہا ہے؟ فیکون قسیم الشیء قسم منہ، تو یہ قسیم الشیء قسم منہ ہو گئی، یہ دوسرا معاملہ ہے بھائی۔ وہذا الاعتراض، یہ اعتراض کب ہوگا؟ انما یرد اذا قسم العلم الى مطلق التصور والتصدیق، جب ہم علم کو تقسیم کریں گے مطلق تصور کی طرف اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ مشہور ہے۔ اگر ہم اسے تقسیم کریں تصور سازج اور تصدیق کی طرف، جیسا کہ مصنف صاحب نے کیا ہے، فلا ورود لہ علیہ، تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم یہ اختیار کریں گے کہ تصدیق نام ہے تصور مع الحکم کا، ہم یہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں والتصور مع الحکم یہ جو کہا، یہ تصور کی قسم ہو جائے گی۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی مراد اگر اس تصور سے تصور سازج ہے جو تصدیق کا مقابل ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم ایسا تو لے نہیں رہے، آپ پچھلے پڑھ چکے۔ اور اگر آپ کی مراد مطلق تصور ہے تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ مطلق تصور تصدیق کی قسیم نہیں ہے، تصدیق کی قسیم مطلق تصور نہیں بلکہ تصور سازج ہے، تو قسم الشیء قسیما لہ یہ اعتراض نہیں پڑے گا۔ یہ پورا سبق ہے، اس کا خلاصہ آپ پڑھ کے آئیے اور اس میں غور سے دیکھیے۔ پہلے آپ رکھیے تصور کو، پھر رکھیے تصور مع الحکم کو، پھر اس کے اوپر رکھیے مطلق تصور یعنی اسی کے ساتھ میں لکھیے العلم، اب اس کے بعد آپ تقسیم کیجئے۔ اگر تصور مع الحکم جسے ہم تصدیق کہہ رہے ہیں، یہ جو عبارت ہے مشہور عبارت العلم اما تصور او تصدیق، تو آپ العلم علم رکھیے، اس کے ساتھ لکھیے نفس تصور یا مطلق تصور، اور اس کے نیچے ایک طرف تصور ایک طرف تصدیق۔ اب اگر تصدیق نام ہے تصور مع الحکم کا، تو تصور مع الحکم تو یہ تو ایک تصور کی قسم ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تصور مع الحکم، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ دیکھیے اس کی قسم ہونے کے ساتھ پھر بھی ایک ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ اور اگر تصور مع الحکم تصدیق نام ہے صرف حکم کا، تو یہ حکم پھر اس کے ساتھ لکھا جانا چاہیے جو علم اوپر ہے، لفظ علم آپ نے جو اوپر لکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی قسیم ہے، اسی سے تقسیم کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے اس عبارت کو ہٹا کر کے پوری عبارت ہی کاٹنی پڑے گی، اور جو مصنف صاحب نے کہا العلم اما تصور فقط او تصور معہ حکم، یہ عبارت لانی پڑے گی، یہ عبارت سب سے بڑھیا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔